السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعماته وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دینی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رہت کشتی بحق خواجہ عثمان حانونی مدد کنیا معیدت چشتی۔ عقیدت و احترام کے ساتھ حصول برکت کی خاطر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا دن یوم مبارک جو 9 ذی الحجہ ہے، یہی یوم عرفہ ہے، اور آج پوری دنیا کے حجاج کرام میدان عرفات میں مجتمع و اکٹھا ہو گئے۔ وہ ایسا منظر ہوگا جو قیامت کے منظر کی یاد دلائے گا کہ وہی میدان عرفات ہے جہاں سب کو اکٹھا ہونا ہے، سب کو وہیں پر جمع ہونا ہے، ہاں وہیں پر حشر پا ہونا ہے۔ تمام حجاج کرام، اور حج کا جو سب سے اصل رکن ہے وقوف عرفہ کو جائے، سب سے اصل جو رکن ہے حج کا وقوف عرفہ ہے۔ اور آج ہی کے فجر سے ہم نے اور آپ نے تکبیر تشریق کا آغاز کیا۔ تکبیر تشریق کے بارے میں مسئلہ ہے کہ ہر جماعت مستحبہ، اب جماعت مستحبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہماری مسجد میں، آپ کی مسجد میں عام طور پر جو محلے کی مساجد ہے وہاں جو جماعت ہو رہی وہ جماعت مستحبہ ہے۔ اور جیسے ریلوے اسٹیشن کے پاس، کچہری کے پاس، یا کہیں یونیورسٹی کالج کے پاس کچھ مسجد وغیرہ بن جاتا ہے تو اس میں کوئی امام، کوئی مؤذن، سب کوئی فکس نہیں رہتے، جو آئے اپنا نماز پڑھے چلے گئے، جماعت بھی بنا رہا جماعت کیے چلے گئے، تو وہ جماعت جماعت مستحبہ نہیں ہے۔ جماعت مستحبہ کہتے ہیں ایسی جماعت کو کہ جس کے لیے باضابطہ امام مقرر ہو، اور باضابطہ وہاں سب مؤذن ہو، پورا نظام ہو جیسے یہاں پر۔ تو ہر جماعت مستحبہ کے بعد ایک دفعہ تکبیر تشریق، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی پڑھنا بھول جاتے ہیں، سال بھر کے بعد آتا ہے تو عام طور پر فجر کے 9ویں کی فجر میں بھول جاتے ہیں۔ ارے عوام امام صاحب لوگ بھول جاتے ہیں، انسانی تو ہے سب، تو بھول جاتے۔ تو اگر کوئی بھول جائے، جیسے آج ہی ایک مسئلہ آ گیا کہ حضرت نہیں پڑھ پائے ہمارے درس میں، تو بھول جائے تو اب اس کی بھائی قضا نہیں ہے کہ پھر سے آؤ بیٹھو سب لوگ بیٹھ کے پڑھو، رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ تو 9ویں کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کو عصر تک ہے نا، انشاءاللہ اس تکبیر کو ہم لوگ پڑھیں۔ کبھی امام صاحب تاخیر کر دے، بھول جائے تو زور سے پیچھے سے پڑھ دیجیے گا تاکہ آپ یاد آ جائے۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی، اس کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور کو، مخصوص جانور یعنی جس کو بنیت قربانی ہم نے خریدا ہے وہ خاص جانور ہے نا، عام جانوروں سے ممتاز ہے،
مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں، خاص وقت میں، اب خاص وقت سے مراد 10 11 12، نہ 9 کو نہ 13 کو، بس سمجھ تو یہ خاص وقت ہو گیا قربانی۔ تو خاص جانور کو خاص اوقات میں تقرب یعنی ثواب کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا، یہی قربانی ہے، اسی کو قربانی کہتے ہیں، قربانی کی یہی تعریف ہے۔ اب یہ قربانی ہے کیا؟ اب تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کی سب سے پہلی قربانی کس نے پیش کی؟ ہاں بتائیے نا، بولیے۔ ہاں، یہ اصل میں سب سے پہلی قربانی کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ایک قربانی ہوئی ہے تاریخ انسانیت میں، جس کا ذکر قرآن کیا رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ صرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اشارہ کروں گا، واقعہ بہت طویل ہے۔ سب سے پہلی قربانی جو تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل نے پیش کی رب کی بارگاہ میں۔ اور وہ کون سی قربانی تھی؟ اس سے پہلے کوئی قربانی نہیں پیش کی گئی، اس سے پہلے بھائی انسانیت کو آباد ہوتے ہی کتنا وقت ہوا تھا، زمین پر انسان کو آباد ہوتے ہیں کچھ ہی وقت تو ہوا تھا۔ سب سے پہلی قربانی انہوں نے پیش کی، اور کیوں پیش کی؟ اس قربانی کا پس منظر کیا تھا؟ اس قربانی کا پس منظر یہ تھا کہ اماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہو، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو پہلے حمل سے جو بچہ پیدا ہو لڑکا ہو، اس کا نکاح دوسرے حمل سے جو بچی لڑکی ہوتی تھی اس کے ساتھ، اور پہلے حمل کی جو لڑکی ہوتی اس کا نکاح دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ۔ چونکہ انسانیت کو فروغ دینا تھا، انسانی آبادی کو بڑھانا تھا، اور انسانوں کی تعداد ہی نہیں تھی اس وقت، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ تھا ہی نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہی قانون بنایا، آپ نے یہی شریعت بنائی تھی کہ 2 مختلف حمل کے لڑکا اور لڑکی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کا نکاح کیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اس کا نکاح طے پایا حابیل کے ساتھ، اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اس کا نکاح طے پایا قابیل کے ساتھ۔ اب قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جس کا تاریخ میں نام اقلیمہ بتایا گیا، وہ تھی بڑی خوبرو، حسین و جمیل، خوبصورت تھی۔ تو قابیل کو یہ قانون سمجھ میں نہیں آیا، قابیل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ جو قابیل کے ساتھ حمل میں پیدا ہوئی تھی اقلیمہ، اس کا نکاح حابیل کے ساتھ طے پایا۔ قابیل نے کہا نہیں، اس کے ساتھ میں نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قابیل نے اپنی قابلیت دکھائی۔ قابیل نے کیا کہا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ یہ تو آپ کا بنایا ہوا قانون ہے نا، یہ آپ نے بنا دیا ہے، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اس پر عمل کیا ہی جائے۔ نہیں، میں اقلیمہ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ بہرکیف اللہ کی طرف سے قربانی کا مطالبہ ہوا کہ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی میری بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی اقلیمہ کے ساتھ اسی کی شادی، اسی کا نکاح ہوگا۔ وہی قرآن نے بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان پر آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر سناؤ، انہیں بتاؤ، بیان کرو۔ اذ قربا قربانا، جبکہ دونوں نے ایک ایک قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کی۔ فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تو ان میں سے ایک کی طرف سے قربانی مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی مقبول نہیں ہوئی۔ کس کی قربانی مقبول ہوئی؟ حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی رب کی بارگاہ میں، لہذا اقلیمہ کے ساتھ اس کا نکاح فکس ہو گیا کہ اب اس کے ساتھ ہی اس کا عقد ہوگا۔ حابیل کی قربانی مقبول ہوئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور قابل کی قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی، مردود ہوئی۔ تبھی تو قابل چراغپا ہو گیا، غصے میں آ گیا اور قابل نے قسم کھا لیا، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، قابل نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری قربانی رد ہو گئی، تیری مقبول ہو گئی،
اگر عقلیمہ سے میرا نکاح نہیں ہوگا تو تمہارا بھی نہیں ہوگا. قال لأقتلنک، قابیل نے حابیل سے کہا میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل نے جواب میں کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا مقبول ہونا یہ ہمارے اور تمہارے اوپر نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت اسی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو پرہیزگار ہو، جو متقی ہو. تو یہاں سے جہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ تاریخ کی سب سے پہلی قربانی قابیل اور حابیل کی جانب سے پیش ہونے والی قربانی ہے، وہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ قربانی کی مقبولیت کے لیے، رب کی بارگاہ میں ہماری قربانی مقبول ہو جائے، اس کے لیے دل کا متقی ہونا، تقوی اور اخلاص، حسن نیت ضروری. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت تو صرف اسی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جو تقوی کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کو پیش فرماتا ہے. تو یہ تاریخ انسانیت کی سب سے پہلی قربانی. اب جو قربانی ہم اور آپ انشاءاللہ بس جو مالک حساب ہے، جو قربانی کل یا پرسوں یا نرسو کرنے جا رہے ہیں، یہ قربانی جو ہے یہ کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، سرکار یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قربانی کے بارے میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانی جو ہے یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم قربانی کریں گے ہم کو کیا فائدہ ملے گا، ہم کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے ہر بال کے بدلے، ہر بال کے عوض اللہ رب العزت ایک ایک نیکیاں عطا فرمائے. اب یہاں پر ٹھہر کر ایک بات سنیں، یہاں پر کثرت بتانا مقصود ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر بال کے بدلے ایک ہی نیکی ملے گی، کثرت بتانا مقصود ہے کہ قربانی کے اندر بے حساب ثواب اللہ رب العزت کہتے نا، جانور کے جتنے بال ہیں اتنے ثواب عطا فرمائے، مطلب بہت زیادہ ثواب اللہ رب العزت قربانی کے اندر عطا فرمائے گا. اب یہاں پر ٹھہر کے ایک بات اور، بھائی قربانی کی فضیلت بھی ہو، قربانی کے مسائل بھی بیان ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بھی بیان ہو. مسائل قربانی بھی ہو، فضائل قربانی بھی ہو، اور عقائد اہل سنت بھی ہو. یہی تو سب سے اصل ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو قربانی بھی بیکار ہے. قربانی بھی بیکار ہے. حتیٰ کہ 6 خوش عقیدہ لوگ شریک ہیں حصے والی قربانی میں، ایک بد عقیدہ آ گیا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی. یاد رکھنا، جو لوگ حصے والی قربانی کر رہے ہیں، جہاں جہاں کر رہے ہیں، تفتیش کرو، تحقیق کرو، کوئی بدعقیدہ تو نہیں ہے اللہ اور رسول کے بارے میں جس کے عقائد بگڑے ہوئے ہو. اگر کوئی بدعقیدہ اس کے اندر آ جائے تو قربانی سب کی برباد چل جائے گی. لہذا عقائد ضروری ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں قربانی کیا ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ والوں کا جو طریقہ ہے اللہ کو اتنا محبوب اور پسند ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی عبادت قرار دے دیتا ہے. سبحان اللہ والوں کا جو طریقہ ہے، اس کا جو نقش قدم ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا محبوب فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنے عبادت قرار دے دیتا ہے. لہذا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک چلے جو یہ سراغ لے کے چلے. وہ کیا بھٹک چلے وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اخلاص بہت ضروری ہے. آپ قربانی کر رہے ہیں، حسن نیت ضروری ہے. گوشت کھانا مقصد نہ ہو. قربانی میں آپ مخلص بن کر حسن نیت کے ساتھ قربانی کریں، وہ تو کھائیں گے، گوشت تو کھانے کو ملے گا اس بات.
گوشت کھانے کو ملے گا. شریعت نے اختیار دیا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے تو پورا کا پورا رکھ لیجیے. آپ کو اگر ضرورت ہے گھر میں تو پورا کا پورا رکھ لیجیے. ہاں اختیار ہے آپ کو, گوشت کھانے کو ملے گا, لیکن اس سے قبل کیا مقصد کیا ہو, نیت کیا ہو, یہ اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر, اللہ کی رضا کے خاطر یہ مالی عبادت ہم کر رہے ہیں, اپنے مال کو راہ خدا میں ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر. اگر ایسا ہے تب تو بالکل مقبول ہے. ایسا مقبول ہے, ایسا مقبول ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے ان الدم لا يقع من اللہ بمکان قبل ان يقع من الارض. اگر اس نے نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا خون یہ زمین پر پڑتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دیتا ہے. لیکن یہ کب ہے بھائی, یہ قبولیت میں اتنی سرعت تیزی یہ کب ہے؟ جب حسن نیت کے ساتھ ہم کریں. اور اسی حدیث پاک کا ٹکڑا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں لہذا حسن نیت کے ساتھ قربانی کرو, حسن نیت کے ساتھ خوش دل ہو کر قربانی کرو. اب ظاہر سی بات ہے جب پورے انتظام و اہتمام کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ تقرب اور عبادت سمجھ کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں گے تو اس کا پورا مکمل اہتمام کریں گے. دیکھیں گے جانور بھی اچھا ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, عیب سے بالکل دور ہو, عیب وغیرہ نہ ہو اس کے اندر. حدیث پاک میں اس کا حکم بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا, سرکار فرماتے ہیں سمینو ضحایاکم, سرکار فرماتے ہیں جو قربانی کے لیے جانور لاؤ موٹا فروا اچھا ہو, ایسے جانور کا انتخاب کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ, کیونکہ یہ جانور تمہارے سواری بنے. کہاں؟ یہاں زمین پر کہ جانور لاؤ اس کے بعد بیٹھ کے چلنا شروع کر دو. آج کل تو مسئلہ کیا ہے, دیکھتے دکھانے کے کیسے مسائل لوگوں کے کیا جانور لاتے ہیں اور لانے کے بعد ان کا مسئلہ ایسا رہتا ہے خوب اس کی نمائش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, کیا کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں. فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ, یہ دنیا میں چلنے کی سواری نہیں. سرکار فرماتے ہیں بالکل تندرست جانور کا انتخاب کرو کیونکہ کل بروز قیامت پل صراط پر یہ تمہاری سواری بنے گی. سبحان اللہ. لہٰذا یہ سب کام پھر کب ہوگا؟ جب آدمی حسن نیت کے ساتھ عبادت کی خاطر کرے گا. پھر تو وہ سب مسئلہ ہی نہیں پیش آئے گا کہ حضرت وہ تھوڑا کان کٹا ہوا ہے, حضرت تھوڑا لنگڑا کے چل رہا ہے, حضرت تھوڑا اس کا مسئلہ ایسا ہے. بھائی جہاں شک و شبہ کا مسئلہ ہے اس جانور کو آپ خریدیے ہی مت نا. جہاں عیب شک و شبہ کا مسئلہ ہو جائے, ایسے ایسے جانور ہو کہ جانور خود سے اپنا چارہ نہیں کھا سکتا, اتنا بیمار ہے, تو اولاً تو ایسے جانور کی قربانی ہی نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے؟ اسی طرح یہ تو تفصیلی مسئلے ہیں, یہ اسی طرح ایک دم پیدائشی طور پر سیکھ نہیں ہے ایسے بھی جانور کی قربانی ہی نہیں. بات سمجھ رہے؟ کان وغیرہ کوئی عضو کٹا ہے, تہائی سے زیادہ کٹا ہے, تو ایسے کی قربانی ہی نہیں ہوگی, سرے سے قربانی نہیں ہوگی. تو جب رب کی بارگاہ ہمیں پیش کرنا ہے اور سرکار نے فرمایا تندرست اور اچھے جانور کو پیش کرو, بنیت ثواب پیش کرنا ہے, اس کے لیے اچھا جانور انتخاب کرے, اچھے جانور کو چنے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے. دوسری بات قربانی کا اہتمام. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جس جانور کا اہتمام فرماتے تھے وہ اچھا جانور ہوتا تھا, سینگ والا جانور ہوتا تھا, دکھنے میں خوبصورت ہو, اور خسی کی قربانی کو آپ پسند فرماتے تھے. ویسے اگر خسی کے علاوہ جو دوسرا جانور ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ لفظ بھی بڑا الگ ہے, وہ بول نہیں سکتا, عجیب سا لگ رہا ہے ممبر رسول سے بولنے میں. سنیے نفس مسئلہ سن لیجئے, چونکہ آج مسائل قربانی کو بیان کرتے ہیں, اس کی بھی قربانی ہو جائے جہاں تک قربانی ہونے کی بات ہے. لیکن اس جانور کی آپ سیرت جانتے ہیں, صورت بھی عجیب ہے, سیرت بھی عجیب ہے. وہ پیشاب وغیرہ پیتا ہے, پیشاب پیتا ہے تو خوراک کا اثر, غذا کا اثر انسان کے گوشت میں ہوتا ہے. وہ پیشاب وغیرہ پیتا ہے تو اس کا گوشت بھی بدبودار ہوتا ہے. تو اولاً تو وہ چیز ایسے ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہو, تو جس کی طرف ہماری طبیعت مائل نہ ہو, کیا ایسی چیز کو ہم رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ ایسی چیز کے ذریعے جو بدبودار ہو اسے پیش کر کے ہم ثواب کی امید کر رہے ہیں.
ہاں ہم ثواب کے لیے رب کی بارگاہ میں بدبودار چیز پیش کرتے ہیں تو اس سے بچا کیجیے. اگر مجبورن ہے تو نفس مسئلہ یہ ہے کہ قربانی ہو جائے گی. سمجھ رہے, وہ بھی بکرا بکری ہی کے جنس سے, وہ کوئی اور تیسری مخلوق نہیں ہے, ان سے ہٹ کر قربانی ہو جائے گی. لیکن مستحب کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ جانور فربا ہو, دیکھنے میں خوبصورت ہو, اس کی طرف میلان ہو, سینگ والا ہو, خصی ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کو پسند فرماتے تھے. اور آپ اپنی طرف سے تو آپ پسند فرماتے تھے. حدیث پاک میں 2 جانور کی آپ نے قربانی پیش کی, اور نہ صرف آپ نے اپنی طرف سے قربانی پیش کی, سبحان اللہ, حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم غریبوں کی طرف سے بھی قربانی پیش کی. سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پیش فرما کر دعا فرما رہے ہیں, اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا اسے میری طرف سے قبول فرما, میری اولاد کی طرف سے قبول فرما, اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما. اور خاص کر جو غربائے امت ہے, جو امت کے مملوک الحال ہے, ان کے لیے تو خاص کر سرکار کی دعا ہے. سرکار نے قربانی پیش کی, اس کے بعد دعا فرمایا, اللہم ھذا عنی, مولا یہ میری طرف سے ہے, وعمن لم یضحی من امتی, اور اس کی طرف سے ہے میری امت میں سے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم قربانی کا اس طرف اہتمام فرماتے, اچھے جانور کا انتخاب فرماتے, اپنی طرف سے بھی کرتے, اور ہم غریبوں کی طرف سے, گنہگاروں کی طرف سے بھی آپ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش فرماتے. اب یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے قربانی پیش کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. سرکار نے ہمیں یاد فرمایا, تو ہم سرکار کو کیوں نہ یاد فرمائے؟ یہ تو ہم غلاموں کی امت کے معراج ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہم قربانی کا تحفہ پیش کریں گے سرکار کی بارگاہ میں. لیکن ایک بات سنو, واجب نہیں ہے, واجب نہیں ہے, وقت کم ہے, اب وہ مسائل کی طرف آ جاتے. درود پاک پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واجب کس پر ہے قربانی؟ واجب کس پر ہے قربانی؟ تو مسئلہ سن لیجئے. ہر بالغ مقیم مسلمان مرد ہو یا عورت اگر مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. ہر بالغ, لہذا نابالغ پر قربانی واجب نہیں, چاہے نابالغ کروڑپتی, اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اور مقیم ہونا چاہیے, یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. آپ سمجھ رہے, مقیم ہونا ضروری ہے. مسافر کہتے ہیں کس کو ہے؟ تو شرعی مسافر یہاں مراد ہے جو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کر رہا ہے اور 15 دن سے کم وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے. 2 چیزیں, 92 کلومیٹر ہو یا اس سے زیادہ کا سفر, مسافت 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو, اور مدت قیام 15 دن سے کم ہو. اگر ایسا مسئلہ ہے, اس کا سفر اسی طرح ہے, تو اب وہ شرعی طور پر مسافر ہے. نماز کے مسئلے میں ہے کہ اس کو قصر کرنا ہے اور اس کے اوپر قربانی وغیرہ واجب نہیں ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کم ہو جائے, مثال کے طور پر وہ 50 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے, 50 کلومیٹر کا وہ سفر کر رہا ہے, چاہے وہ 5 ہی دن وہاں ٹھہرے, پھر بھی وہ مسافر نہیں ہے. بات سمجھ رہے, وہ شرعی مسافر نہیں ہے. اسی طرح وہ 92 کلومیٹر کیا, وہ 2000 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے, لیکن وہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرے گا, تب اب بھی وہ مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم ہے, لہذا اس پر قربانی واجب. 2 چیزیں, 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مدت مسافت ہو اور 15 دن سے کم کا قیام ہو. اگر ایسا ہے تو وہ شرعی مسافر ہے, اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. تو قربانی واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا, اس کے بعد مقیم ہونا, مقیم ہو, اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمان ہو, کافر پر تو واجب ہے, مسلمان ہو یہ بھی شرط ہے, اور مرد ہو یا عورت اس میں کوئی یہ نہیں.
مرد پر بھی اگر مرد کے اندر شرط پائے گئے شرائط تو مرد پر واجب ہے، عورتوں میں شرائط پائے گئے تو عورتوں پر الگ سے واجب ہے، عورتوں پر الگ سے واجب ہے، اور جس کے اوپر شریعت کا جو حکم لاگو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہی ہے۔ عورت پر واجب ہے، عورت ذمہ دار ہے، مرد ذمہ دار نہیں ہے۔ مرد اگر کر رہا ہے اپنی طرف سے، مرد اگر کر رہا ہے تو مرد کو چاہیے کہ اس سے اجازت لے کر اس کو بول دے بھائی آپ کی طرف سے قربانی نہیں کر رہا، سمجھ واجب اسی پر ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گی قربانی تو گناہگار مرد نہیں ہوگا، گناہگار عورت ہے۔ یہی مسئلہ زکات کا بات سمجھ رہے؟ ہاں، تو بالغ ہونا، بالغ مقیم مسلمان مرد ہو یا عورت، اگر یہ سب مالک نصاب ہے تب قربانی واجب ہے، مالک نصاب ہے تب۔ اب مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تو مالک نصاب وہ ہے، یہ تمام شرائط ہوں، بالغ ہو، مقیم ہو، مسلمان ہو، مالک نصاب ہو۔ تو مالک نصاب وہ ہے جس کے پاس آسان لفظوں میں 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں اس کے پاس پیسے ہو، اس کی مالیت کی مقدار میں اس کے پاس پیسے ہو، یا اتنی مقدار میں اتنی مالیت کی اس کے پاس سامان تجارت ہے، آپ سمجھ رہے؟ تو یہ مالک نصاب۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، ہاں کہ اگر زیورات ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہے، نہیں ہے تو جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، تو مالک نصاب ہے۔ اگر یہ پیسہ نہیں ہے، رقم نہیں ہے، تو اگر تجارت کر رہے، سامان تجارت ہے، اور وہ سامان تجارت دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کسی بھی چیز کی دکان ہے، سامان تجارت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کیا ہے سامان تجارت، تو آدمی مالک نصاب ہے۔ اب ایک چیز اور ہے، وہ کیا؟ تو اس کے پاس یہ نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے اتنے، اور نہ ہی اس کے پاس سامان تجارت ہے، سامان غیر تجارت، ایسا سامان جو تجارت کے لیے نہیں ہے، تو اس کے بارے میں مسئلہ سن لے۔ اگر سامان غیر تجارت، سامان غیر تجارت سے مراد جیسے بھائی کپڑا وغیرہ جو ہم پہنتے ہیں، جو ہمارا گھر وغیرہ ہے، یہ تو سب سامان غیر تجارت ہے نا، یہ موبائل ہے، یہ گاڑیاں ہے، گھر کے اندر رکھے ہوئے برتن ہیں، جو سامان غیر تجارت، اس میں ہم تجارت نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مکان چھوڑ کر دوسرا مکان ہے، محلے کے اندر 4-5 مکان ہے، بات سمجھ رہے؟ اسی طرح خالی پلاٹ ہے، گاؤں کے اندر کھیتیاں وغیرہ ہے، جس کی ہم تجارت نہیں کر رہے، سامان غیر تجارت ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سامان جس کی ہم تجارت نہیں کر رہے ہیں اگر حاجت اصلیہ سے ہے تب ان پر قربانی نہیں ہے، اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے تب قربانی ہے۔ اب حاجت اصلیہ کہتے ہیں کس کو؟ حاجت اصلیہ آپ یوں سمجھے کہ ایسی چیزیں جن کے بغیر ہماری زندگی دشوار ہو جائے، یعنی ہماری سخت ضرورت کی چیزیں اگر ہیں، وہ جیسے رہائشی گھر جس میں ہم رہتے ہیں، تو یہ حاجت اصلیہ سے قربانی واجب نہیں ہے۔ پہننے کے کپڑے ہیں، حاجت اصلیہ سے، گھر کے برتن وغیرہ، سامان وغیرہ ہے، یہ سب حاجت اصلیہ سے ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے، جن کے بغیر اسی طرح ہم کوئی پیشہ اختیار کیے تو اس کے اوزار وغیرہ ہے، یہ بھی حاجت اصلیہ سے ہے۔ تو ایسی چیزیں جو زندگی کے لیے ازحد ضروری ہے وہ حاجت اصلیہ سے ہے، وہ قربانی کے نصاب میں شمار نہیں۔ لیکن حاجت اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں، اگر ان زائد چیز کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تب قربانی کا نصاب یہاں پر ہو گیا، قربانی واجب ہے۔ اس کے مثال یوں سمجھے، گھر کے اندر برتن وغیرہ ہے، ضرورت کے برتن تو کچھ ہی رہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ برتن وہ ہوتے گھر میں جو سجا کے رکھے، پیتل ہے، جرمن ہے، تانبا ہے، ڈیکوریشن کے لیے، کچن کے ڈیکوریشن کے لیے، تو یاد رکھے وہ ضرورت کا سامان نہیں ہے، صرف سجاوٹ کے لیے رکھے ہیں، کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ اگر استعمال ہو تو الگ بات ہے، اگر استعمال نہیں ہو رہا ہے، صرف سجاوٹ کے لیے رکھے ہیں، تو ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب۔ نابالغ کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ مفتہ بھی قول جس کو کہتا ہے، اب یہاں پر آپ پوچھ لیے تو یہ کہتے ہیں علماء فقہائے کرام کا اس میں اختلاف کہ بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں، تو کچھ نے کہا ہے کہ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، تو بالغ ہونا اگر شرط نہیں ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نابالغ کے اندر بھی دوسرے شرائط پائے جائے تب قربانی واجب ہے، کیونکہ بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، بالغ ہونا ضروری ہے، بالغ ہو اور تمام شرائط پائے جائے تب قربانی واجب ہے۔ بہر کیا پھر علماء کے جس جماعت نے یہ کہا ہے کہ نابالغ کے ساتھ بھی اگر دوسرے شرائط پائے جائے تو قربانی واجب ہے، تو اس میں یہ اختلاف ہو گیا کہ نابالغ اپنے مال سے قربانی دے گا یا اپنے ذمہ دار کے مال سے قربانی دے گا۔ بہرکیف علماء کے تمام اختلافات کے بعد، علماء کے تمام فیصلے کے بعد متفقہ فیصلہ یہ ہے نہ تو خود نابالغ پر قربانی واجب ہے نہ اس کے مال سے قربانی واجب ہے، بالغ ہونا یہ شرط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ چیزیں کھول کے نہیں رکھے، کیا ضرورت ہے؟ جو اصل مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ ویسے بھی آج کل کے حالات ایسے ہیں، اللہ خیر کرے، خاص کر پڑوسی ممالک کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دماغ خراب ہو گیا، خاص کر غیر مقلدین اس لیے ہمارے علماء فرماتے جہاں دماغ ہو وہاں وہابی نہیں ہوتا، جہاں وہابی ہو وہاں دماغ نہیں ہوتا۔ ایسے مسائل کو سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کھول کے رکھ دیا ہے، عوام کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھینس کی قربانی یہ تمام ائمہ کرام جتنے ہیں سب کے نزدیک جائز ہے، چاہے احناف ہو، شوافع ہو، حنابلہ ہو، مالکیہ ہو، سب کے نزدیک جائز ہے، اور سبوں نے باضابطہ ان کی دلائل پیش کی ہے۔ لیکن آج کل ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر لوگوں کا دماغ خراب کرے گا رکھا ہے۔ ایک مولوی ہے عبد القیوم کر کے، وہ خالی یہی سب مسئلے کو، جن چیزوں کو ہمیں درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے، جن کا تعلق طلبہ سے ہے، متعلم سے ہے، علماء سے، چلے سادے آؤ، سادے طبیعت کے عوام کے سامنے رکھ دیا، دماغ خراب ہے سب کو۔ بہر کیا تو بالغ ہونا یہ شرط ہے۔ تو جو مال ہے نا، یہ تمام شرائط ہو اور مالک نصاب ہو۔ تو مالک نصاب کے بارے میں ہم نے کچھ بات بتا دی ہے کہ مالک نصاب وہ ہے کہ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، نہیں ہے تو اتنی کی مقدار کی اس کے پاس پیسے ہو، وہ نہیں ہے تو سامان تجارت ہو، اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو وہ مالک نصاب ہے، نہیں ہے سامان غیر تجارت ہے تو جو ضرورت کے سامان ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ جو سامان ہے اگر ان کی قیمت پہنچ جا رہی ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو تو ایسا شخص بھی مالک نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہمیں دارین کی سعادت سے مہربان فرمائے، دوران خطاب کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔